اللہ کے کرم سے ہماری اس مسجد جو گاؤں والی مسجد ہے اس میں جمعے کا آغاز ہے اور مبارکباد کے مستحق ہے امامی گاؤں والے اور خصوصیت کے ساتھ عبدالرحمان صاحب جنہوں نے یہ کاوش کر کے کوشش کر کے جمعے کا آغاز کیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کی۔ ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ایک شعر پڑھ کے آگے تلاوت اور رات کے لیے آپ صاحب کو دعوت دوں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ میں ملتمس ہوں حافظ علی صاحب سے کہ وہ آئیں تلاوت قرآن کریم فرمائے، مناظر رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو ملاقات کرائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
تمامی احباب محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی ذات پر باواد بلند درود پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے جو قسم خدا کی وہ دنیا پہ جائے بیٹھے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، صلاحان رسول۔ قسم خدا دنیا پہ جائے بیٹھے ہیں۔ آپ سب الرحمن صاحب استاد کی حسن نظر کہ یہ ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیتے سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ جیتے سکے، یہ ہم کے اپنوں کے دل نہ جیتے سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو نصیر ہم تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے۔ ایک شعر نام اے میرا تیرے نال سونیا، پڑھ لیجیے آپ میرے لے تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، میرے لے لوگی تیرے نال
شلم سے تیری سونی سونی آل سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا میرے لوگی تیرے نال سونے حالی کا شیخ کا فرما رہے تھے اللہ پاک کا پڑھنا اور ہمارے سنت کی پاک برگاہ میں قبول فرمائے میں بلا تاخیر مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد رضا قاری صاحب سے کہ موبائل اپنے بیانی سے شان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اسے آنے سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قد أفلح المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دوستو بزرگو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے فضل و کرم حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اور اللہ والوں کے فیضان اور برکتوں کا صدقہ اللہ کریم نے آج کا بابرکت دن جس کے متعلق امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الجمعۃ حج المساکین سبحان اللہ میں جمعہ کی نماز میری مسکین غریب امت کے لیے حج ہے سبحان اللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس مسجد میں اس بابرکت دن کے اندر کہ جس کو فرمایا گیا یوم مشعود یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے اور تمام دنوں کا سردار دن اور سارے گھروں سے افضل گھر سبحان اللہ اور پھر ساری امتوں سے افضل امت سبحان اللہ رب کے گھر میں بیٹھی ہو اور رب کا بھی ذکر کر رہی ہو رب کے پیاروں کا بھی ذکر کر رہی ہو سبحان اللہ یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے یہ دن مجھے اور آپ کو زندگی میں نصیب کیا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قبلہ حافظ صاحب کو اور آپ تمام حضرات جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے جو ہم سے پہلے رب کے اس گھر کے ساتھ تعاون کر کے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل چیز ہوتی ہے کہ رب کے گھر کو آباد کیا جائے اور جمعۃ المبارک میں اللہ نے اپنے محبوب کی پیاری امت کو
ایک یہ بھی خوبی عطا کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں. یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے جو مبارک افعال تھے، جو کام تھے کہ دوسروں کو سمجھانا، رب کے دربار میں جھکانا، اس کی تبلیغ کرنا، اللہ نے محبوب کے نالین کا صدقہ یہ وصف، یہ خوبی اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا. تو جمعہ المبارک میں ہمیں کچھ نہ کچھ اچھی یوں باتیں بھی سننے کو سیکھنے کو ملے گی. تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب حضرات کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں یہ موقع نصیب کیا ہے. آج جو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں موضوع رکھا ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گیا. تحقیق مومن کامیاب ہو گیا. اتنا اشارہ محبوب کی امت کے لیے کافی ہے کہ لوگوں، جسے میں نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور پھر محبوب پر ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی اور ساری زندگی در مصطفیٰ سے اس کی لو لگی رہی. فرمایا مومن تو کامیاب ہو گیا ہے. کیوں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے نبیوں کا ایمان تجھے نصیب کیا اور تو نے اس دامن کی قدر کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو وابستگی اختیار کی ہے، کہا تو کامیاب ہو گیا. آئیے آج اس بندہ مومن کا وصف، خوبیاں قرآن نے کیا بیان کی ہیں، سبحان اللہ، یہ ہم سنیں گے. اور پھر اللہ والوں کی زندگی سے چند باتیں نماز جمعہ کا، کیونکہ جو ہمارا ٹائم ہے، تو جو حضرات ابھی تک آپ مسجد میں نہیں تشریف لائے، آپ بھی جلد از جلد پہنچے. چھوٹی سی ایک بات میں آپ عرض کروں کہ ویسے جمعہ المبارک کا جو صحیح مومنین کا شیوا ہے وہ امام غزالی نے خیال العلوم میں لکھا ہے. فرمایا ہمارے وقت میں، اپنے وقت کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے وقت میں لوگ صبح صادق کے وقت نماز جمعہ کے لیے چلے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. صبح صادق پتہ کب ہوتی ہے؟ جب سحری ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اے روزے آنے پر جس ویلے اعلان ہونا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، وہ وقت ہونا صبح صادق نہ. فرمایا ہمارے وقت میں جامع مسجد میں لوگ جمعہ کے وقت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے صبح صادق کے وقت چلے جایا کرتے تھے. چلو اسی اتنا تو نہ کر رکھنے، لیکن اتنا تو ضرور کر رہا ہوں کم از کم جس وقت نماز جمعہ نہیں اذان ہو بجے، یہ تو حکم قرآنی میں جس وقت جمعہ نہیں اذان ہو بجے تو پھر اسی خرید و فروخت ختم کر دو، گھر میں کام کاج ختم کر دو اور اللہ نے ذکر کی طرف دوڑو. سبحان اللہ. دوڑنا بندہ کیوں ہے؟ اے نماز جنازہ کھڑا ہونا 5 منٹ رہنے تو تساں کوئی بندہ بھی نسنے نہ ویکھو، تساں بندہ بھی 5 منٹ رہنے. لیکن جس وقت نماز جنازہ کی صفحہ بن چکی ہیں، اللہ امام اعلان پہ کر رہا بھئی نیت حاضر کرو جی. ہن جڑا بندہ اسی نسی نہ دوڑ سی نہ میسج کی جا رہا ہے بھئی تو نماز جنازہ تو لیٹ ہو چکا، اس واسطے دوڑ کے آئے. فرمایا جس وقت آذان ہو گئے پھر دوڑ کے پہنچو کیونکہ تسی نماز جمعہ تو لیٹ ہو. بات سمجھ آنی پئی؟ نماز جمعہ تو لیٹ ہو، دوڑ کے پہنچو. اور ساڑھی امام دی حالت یہ میں خطبہ ہونا پہ ہونا کسی بار سنتوں پہ پڑھنے ہونے ہیں. پھر ہونا کی رے اساں نے استاداں جی 30 سال ہو گئے پر انہاں کدے کوئی چنگی گل اساں کو نہیں دسی. کیونکہ میں جرا شریف جمعہ پڑھانا میں کھلی تساں نال گلاں کر سکاں. میں اکثر ہی گل کرنا کہ جیڑا 40 منٹ تے مسجد چ آیا تے 45 منٹ تے جماعت کھڑی ہونی، تو ظاہر 2 سال بعد یہ گل آکھنی کہ استاد دسنے کچھ نہیں، کیونکہ جس وقت استاد دسنے نہیں مسجد چ ہونا کوئی نہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جو مومن کی شان بیان
شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر 20 آیات مبارکہ، جن میں 5 پہلی آیات کو چھوڑ کر ان الذین کفروا سے 20 آیات تک یہ نازل ہوئی ہیں کافروں کے بارے میں، جو نافرمان تھے، جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور جو پچھلی 5 آیتیں ہیں، اس میں پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات ہے، مطلب یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس پر بھیجا گیا ہے وہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، اگلی کتاب کے بارے میں فرمایا۔ اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کریم نے مومن کی صفت بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، یہ مومن کی پہلی نشانی بیان ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات بیان ہوئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں جو اللہ نے مال دیا ہے یہ مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 3 نشانیاں بیان ہوئی۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی ہے جو فلاح پاتے ہیں۔ تو مومن کی جو پہلی 3 نشانیاں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ پہلی چیز فرمائی یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری جو نشانی بیان کی وہ ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، رب کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو منور کرتے ہیں، رب کو جا کر سجدوں میں مناتے ہیں۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے رب کو سب سے زیادہ جو انسان کی ادا پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ چہرہ جس کو میرے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بڑی سونی صورت میں انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا جب سونا چہرہ زمین پر رکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرے رب کو اپنے بندے کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سب سے زیادہ بندے کی ادا کون سی پسند ہے؟ جب سر سجدے میں ہے، وہ چہرہ جس کو میرا رب فرمائے ہم نے بڑا سونا بڑھا کر بھیجا ہے، یہ چہرہ زمین پر رکھ کر اپنی سیاسی زندگی، اپنا سیاسی عروج، اپنا بینک بیلنس، اپنی پراپرٹی، اپنی جوانی، اپنی طاقت ایک طرف رکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے مالک میں بڑے پیسے والا ہوں، میری زمینیں اور جائیدادیں بڑی ہیں، تو نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، معاشرہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن مالک کے سارے کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، تیرے رب سب سے اعلیٰ ذات تو تیری ہے۔ تو فرمایا کہ بندے کی سب سے جو سونی ادا ہے وہ کون سی ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور بندہ مومن۔ آج آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ دولت کتنی بڑی ہے۔ آج ہم یہاں سے گاڑی پہ بیٹھے نا اور جیب میں 50,000 لاکھ روپیہ ہو، ساتھ قابل اعتماد بندہ کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، ایک آدھ بار 2 بار ہم اپنی جیب کو ضرور ہاتھ لگائیں گے، پیسے لے کے جا رہا ہوں کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور اگر پھر کسی گاڑی میں کھڑا ہو کے جانا پڑے پھر اور احتیاطی تدابیر ہوں گی۔ اب جیب کو ہاتھ لگانے کا دورانیہ کم ہوتا جائے گا، اب بڑھتا چلا جائے گا ہاتھ لگانے کا عمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ قیمتی چیز ہماری جیب کے اندر ہے۔ سب سے پہلے احساس ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان رب نے اپنے کرم سے
زندگی کے اندر ایمان والے جن کو میرے رب کا قرآن یہ وعدہ یاد دلا رہا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے راضی، ان کا رب ان سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لوگوں ان کے پیچھے چلو جنہوں نے بڑی بڑی مشقتیں کی، رب کو راضی کر لیا، اب ان کی اتباع میں تم زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رب کن اداؤں سے راضی ہوتا ہے۔ آئیے اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیے، نام ہے یہ جو حضرات تشریف فرمایا پیچھے آپ اگلی سو دکھا رہے ہیں، یہ 10 اکاؤنٹ اللہ کے ولی نام ہے حضرت علی بن خواص، اپنے وقت کے غور سے پوری زندگی سفر میں گزرتی ہے۔ اور بندہ مومن کی شان پتہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک عیسائی پادری سلیب گلے میں لٹکاتا ہے، اوپر اسلامی لباس پہنتا ہے اور آ کر حضرت علی بن خواص رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا ہے اور کہتا ہے حضرت میں طالب ہوں، طلب کے لیے سے گھر سے نکلا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا ہم سفر بن جاؤں۔ حضرت علی بن خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجھے میں ہم سفر تو بنا لوں لیکن یہ پینڈا بڑا اوکھا ہے، یہ راہ بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھے ہم سفر بنائیں۔ حضرت علی بن خواص رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی، سر جھکا لیا، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کا ظہور دیکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا اے شخص تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا اس نے کہا حضرت میں ہوں کافر لیکن ہوں طلب کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا ہم سفر بن جاؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ پینڈا بڑا اوکھا ہے، یہ راہ بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہو گیا، 7 دن گزر گئے۔ 7 دنوں کے بعد کہتا ہے حضرت میں انسان ہوں، وسیع تقاضے ہیں میرے ساتھ، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی یہ بھی ایک کرامت ہے کہ وہ کئی دن بھوکے اور پیاسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ بلکہ جن کو ہم کہتے ہیں نا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی پیاری ایک بات ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا نا ابھی روزے آنے والے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ سحری کرتے ہیں؟ اور میں ہاں کرتا ہوں، سنت سمجھ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنت سمجھ کے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال کرنے والے نے کہا حضرت ضرورت کیسے نہیں ہوتی؟ کہا اللہ کے کرم سے میں 1000 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن مجھے وہ مجاہدے عزیز نہیں ہے مصطفیٰ کی سنت عزیز۔ کہا حضرت مجھے میرے ساتھ بشری تقاضے ہیں، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، اب مجھ سے سفر نہیں ہو رہا، اب کھانا تو منگوائیں۔ یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مالک یہ تیرا ماننے والا نہیں ہے، تیرے محبوب کا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ آزمانے نکلا ہے گھر سے، یہ آزمانے نکلا ہے، اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ امام غزالی نے لکھا حضرت علی بن خواص رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا، اللہ نے جنت سے 2 روٹیاں اور 2 شربت کے گلاس زمین پر اتارے، کھایا، کھانے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہوا 7 دنوں کے بعد پھر وہ بات یہی کہتا ہے حضرت بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ فرمایا پہلے میں نے مانگا تھا
پہلے میں نے مانگا تھا، تو بھی تو اپنوں کا رہنما ہے، تو بھی تو لیڈر ہے، تو بھی تو رہبر ہے، میں نے اپنے دین کی حقانیت دکھائی، اب تو اپنے کی دکھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں علی بن خواص رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پادری تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اٹھیے، کھانا آ گیا۔ اس کو استدراج بھی کہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کرامت اور معجزے کی تعریف میں دور نکل جائے گا موضوع۔ آپ نے فرمایا یہ تو استدراج ہے کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ کھانا کھا لیں میں آپ کو دو خوشخبریاں بتاؤں گا۔ پہلے خوشخبریاں بتا۔ اس نے کہا حضرت جب آپ نے فلاں مقام پر سر سجدے میں رکھا تھا، سر سجدے میں رکھا تھا تو آپ نے دعا کی تھی اے اللہ اپنے سچے نبی کے سچے دین کا واسطہ ہے اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا ہے۔ جب آپ سو گئے میں بھی سجدے میں گیا اور میں نے کہا مالک یہ جو سجدے میں جا کے جس نے تجھ سے مانگا تھا اگر یہ تیرا ولی ہے اس کے صدقے میں بھی کھانا نازل کر، اور جس نبی کا اس نے واسطہ دیا تھا، جس نبی کا اس نے وسیلہ دیا تھا، اگر وہ نبی بھی سچے ہیں ان کا لایا ہوا دین بھی سچا ہے، اے اللہ ان کے حصے کا بھی کھانا عطا کر اور تجھے ان کو امتی بنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اگر یہ تیرا ولی ہے اس کے حصے کا بھی کھانا دے، اور جس نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے وہ نبی جو دین لے کر آئے اگر وہ دین حق ہے اے اللہ وہ حصہ بھی ہمیں عطا کر۔ حضرت علی بن خواص کہتے ہیں جب میں اٹھا اب 4 گلاس شربت کے تھے، 4 روٹیاں بھی تھی، یہ 2 خوشخبریاں سنانے کے بعد کہنے لگا علی بن خواص آیا تھا آزمانے کے لیے، آیا تھا تو ناکام تھا، آیا تھا تو مردود تھا، لیکن تیری ایک نگاہ نے میری تقدیر کو بدل دیا۔ اسی بات کو اقبال کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا لیکن گیا خالی ہاتھ نہیں ہے، گیا تو جھولیاں بھر کے لے کے گیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مومن کی ایک بڑی پیاری خوبی بیان فرمائی، فرمایا مومن وہ ہے جس کو جب بھی اچھی راہ کی طرف بلایا جائے یہ بغیر ہیل و حجت قبول کر لیتا ہے۔ بڑی عام بات ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کتنی بار ہمیں نیکیوں کا کہا گیا ہم نے نہیں کیا، اور مومن کی شان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں مومن وہ ہے جس کے پاس خیر کی بات آئے وہ قبول کر لے، کیونکہ مومن نہ بھاڑا سیدھا ہوتا ہے۔ بارش ہو رہی ہو آپ گھر کے ویڑے کے اندر برتن الٹا کر کے رکھ دیں، 2 گھنٹے بھی بارش برسے آپ کے برتن میں کچھ نہیں آئے گا، اور اگر برتن سیدھا ہو، برتن سیدھا ہو 2 منٹ کے بھی وہ جو باران رحمت کے قطرے آئیں گے وہ آپ کے اس برتن میں ضرور آئے گا۔ اور ایک عاقل نے بڑی پیاری بات کی، کہا قدر والوں کی قدر کی جاتی ہے۔ جملہ بڑا چھوٹا سا ہے، قدر والوں کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر آج دین اسلام کی قدر ہمارے اندر ہے ہماری دعاؤں کی قدر ہوگی، آج اگر دین اسلام کی قدر ہمارے اندر ہے ہمارے سجدوں کی قدر ہوگی، اور اگر آج میرے اور آپ کے اندر ان سجدوں کی قدر نہیں ہے، ان دعاؤں کی قدر نہیں ہے، اس ایمان کی جو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر احساس ہونا تھا اگر وہ احساس نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں آج دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے
جہاں مسلمان عزت کی زندگی گزار رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا جب کافر سارے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور کہیں گے آؤ تفریحاً مسلمانوں کو قتل کر لیں. تفریحاً سمجھے ایسی کہنے آؤ جدھر شغل لاؤ. فرمایا تفریحاً مسلمانوں کو قتل کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوگا. عرض کیا لجپال 313 گئے اسلحہ بھی نہیں تھا نور ایمان کی پاور کے ساتھ گئے. ہم نے میدان کے اندر دشمن کو وہ شکست دی کہ اس کے بعد کبھی سر نہیں اٹھا سکا. قرب قیامت کا وہ کون سا زمانہ ہوگا جب آپ کی امت کی بھی کثرت ہوگی پھر بھی دشمن غالب ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ. عرض کیا لجپال وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا دو وجہ ہوں گی. سونے وہ کون سی؟ فرمایا ایک میری امت موت کو بھول جائے گی. مرنا تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ بیماری آئی ہے اس لیے فلاں مار گیا میں نے کوئی نہیں مرنا. امت موت کو بھول جائے گی. اور فرمایا دوسری چیز ان کے اندر محبت جو دنیا کی ہوگی نا وہ ان کی گلوں گلوں تک آ جائے گی. آج نہیں آ رہی. آج ایک دیہڑی دار مزدور گھر سے نکلے اور گاڑی کام کی نکل جائے سارا دن افسوس کرتا ہے. کہتے ہیں میری گاڑی نکل گئی ہے آٹھ چھڑ گئی. لیکن غور کرے سارے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کیا فجر کی نماز قضا کرنے پر بھی کبھی اتنا افسوس ہوا ہے؟ ہم سارا دن روتے رہتے سارا دن افسردہ رہتے یار میری آج فجر کی نماز قضا ہو. آج جو مسلمان روز کی پانچوں قضا کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں سارا تو بڑا نیک میں ہوں. یہ انداز زندگی غلط ہے. فرمایا قدر والوں کی قدر کی جاتی ہے. وقت کی قدر کریں گے وقت آپ کی قدر کرے گا. ایمان کی قدر کریں گے ایمان آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گا کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے دریا اپنے راستے آپ کو دے دے گا. سبحان اللہ. آج ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں ہے. آج ہمیں سجدوں کی لذت نہیں مل رہی. لوگ کہتے ہیں جی نمازیں بھی پڑھی ہم سکون نہیں دعا بھی کی بھی ہم سکون نہیں. آپ وہ دعا کر کے تو دیکھیں. آپ وہ دعا کر کے تو دیکھیں. میرا رب کہے ادعونی استجب لکم. میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. پھر تو کس طرح کہہ رہا ہے میں نے مانگا ہے اس نے دیا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا. لا تخلف المیعاد میرے رب کی ذات ہے. وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. بدر کا مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سجدے میں ہے. سیدنا صدیق اکبر گئے اور عرض کیا لجپال اب سر اٹھا دیں اب فرشتے آنے والے. شہر کہتا ہے ایک سجدہ جو گرا ہے تجھے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. مجھے اور آپ کو رب کے سامنے جھکنے کا ٹائم نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں ہم سوٹے ٹوٹے ڈھو کے جا کے افسروں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. سارے کام کر دو. ایک بات تو بڑی دور نکل اقبال آخر یہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اپنے آپ اس مقام پر لے کے آئیں کہ الفاظ آپ کے ہوں رب کے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں. یہ بندہ مومن کی شان ہے. یہ بات یاد رکھیں قدر والوں کی قدر کی جاتی ہے. اور یہ جو زندگی ہے نا ہم نے مومن کی شان سنی کہ مومن کی شان ہے کیا. میں اور آپ سارے شامل ہیں. ہم سب کو اللہ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم قدر کریں اس بات کی. بھائی آج کل لوگ ہوٹلوں کے کیا کریں نو جی اصل اللہ تو کافر چنگے تھے. تو مسلمان تو کیا کہہ رہا ہے تجھے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی اللہ نے دولت دی ہے جس کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. آج ہم اس نسبتی کو بھول گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وہ اچھے وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. جن کو اللہ نے ایمان نے دیا وہ ہم سے اچھے نہیں ہو سکتے. یہ ضرور
ضرور ہے کہ ہم غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، نسبت ہماری اچھی ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ غلط ہے۔ یاد رکھیں قرآن کا وعدہ ہے عزت اور ذلت دینے والی میرے رب کی ذات ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ رب راضی ہو جائے پھر سارا جگ راضی ہو جائے۔ ہم رب کو راضی کریں، آپ کے سامنے آپ دنیا پر نگاہ دیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے زمانے والوں کبھی عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ہم نے کیسے کیسوں کو زمین کے نیچے کر دیا، ہم نے فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر کر دیا۔ یہ عزت اور ذلت دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ آج ہم نافرمانیاں کر کے اگر کھا رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فرمانبرداری کریں گے تو رزق کم ہو جائے گا، رزق نہیں بڑھ رہا۔ اور پھر اس طرح کے مسلمان کی زندگی، آخری جو بات کرنی ہے، اس طرح کے مسلمان کی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ کیونکہ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم سب نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، سبحان اللہ، ثابت قدم ہو گئے، پکے ہو گئے، ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر ڈٹ گئے، نیک اعمال کے لیے انہیں تکلیف نہیں ہوئی، گناہوں میں انہیں لذت نہیں ملی، وہ ہر وقت اس ادا کو ادا کرتے رہے کہ سونا کس ادا میں راضی ہوتا ہے۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور ابھی زندہ ہوں گے، روح اور جسم کا رشتہ موجود ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ مرنے کے بعد بات نہیں ہو رہی بھائی، زندہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں اور آپ اس لیے اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بابا کلمہ پڑھے، کہیں یہ کلمے کے بغیر نہ مر جائے، لیکن اگر اس کی شان یہ ہے فرشتے آ رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوا، فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہا بندہ مومن جہاں جا رہا ہے وہاں کا خوف نہیں رکھنا، جو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم نہیں رکھنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری جیتے جی سن لے، کب؟ جیتے جی، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس جنت کا وعدہ تیرے رب نے تجھ سے کیا۔ یہ بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہے، اور مفسرین نے بات لکھی، کہا 4 بار یہ خوشخبری مسلمان کو ملتی ہے۔ پہلی بار جب بندہ نزا کے عالم میں آتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بندہ ڈوب گیا، نزا کے عالم میں جب بندہ ہوتا ہے، فرمایا اس وقت پہلی بار رب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے وینا پہ ہوتے نہ خوف نہ رکھیں، جنہاں چھوڑ کے پہ وینا ہونا نہ غم نہ رکھیں۔ فرمایا دوسری مرتبہ جب قبر میں میں اور آپ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اسراف بند کر دو، فرمایا یہ دفن کرنے والے 70 قدم چلتے ہیں نا تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا تیسری بار وہ خوشخبری جب قیامت کا دن ہوگا اور اس سے پہلے جب تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے کیے کو یاد کر رہا ہوگا، اس وقت رب کے فرشتے آگے کہہ رہے ہوں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرمایا پھر چوتھا محشر کا میدان ہوتا ہے، یہی خوشخبری میدان محشر میں ملے گی۔ اب اس کی عزت اور عظمت کو دیکھیں، جو دنیا سے جا رہا ہے تو رب کے فرشتے آ رہے ہیں،
جو قبر میں پہنچا تو رب کے فرشتے آ گئے، جو قبر سے اٹھا تو رب کے فرشتے آ گئے، جو محشر کے میدان میں پہنچا تو رب کے فرشتے آ گئے، اور خوشخبری یہ دے رہے ہیں بندے مومن جہاں جا رہا ہے وہاں کا غم نہیں رکھنا، جہاں جا رہا ہے وہاں کا خوف نہیں رکھنا، اور جہاں سے آ رہا ہے وہاں کا غم نہیں رکھنا، کیونکہ تو وہاں بھی رہا تو اس ذات کی رضا کے لیے، اور یہاں آیا بھی تو ذات کی رضا کے لیے۔ اب خلاصہ کیا بنا؟ پنجابی جیسے آپ نے نا جی گلہ نہ نچوڑ کی ہوا تھا، ہم ہیں بڑی شان والے لیکن ہم نے شان کو سمجھا نہیں جانا۔ اچھا کچھ زمیندار لوگ کسی آپ کو آؤ جی نوازہ دیں کیوں اللہ حضرت اصل ٹائم نہیں کام ہی نہیں مکنے۔ ایک اللہ کے ولی دریا کے کنارے بیٹھے دیتے نا، ہم جیسا بندہ گیا تو پوچھنے لگا بابا جی کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بزرگ فرمانے لگے بھائی یار میں اصل دریاؤں پار بہنا شکے جی پھر بہنے کیوں نہیں ہو؟ وہ فرمانے لگے بھائی اصل جس نے پانی ختم نہیں کرنا۔ کیا سمجھ آ گئی جی؟ اس نے پانی اسی کے پل ہوئے یا کوئی چیز ہوئے میں پار بن جاؤں۔ بندہ ہے آپ سے کہ حضرت بڑی عجیب سی گل ہے، دریاواں پانی تے کدی نہیں ختم ہویا، اس کا مطلب ہے تساں پار بہنا ہی کوئی نہیں۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا یہی بات میں حضور کی امت کو سمجھا اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا کے کام ختم ہوں گے تو مسیحی ویسا ہے، دنیا کے کام ختم ہوں گے پھر قرآن میں پڑھ لیں گے۔ اے جی پتر جوان ہو گئے نصبت اللہ ہی اللہ کرنی، فرمایا نہ دریا کے پانی ختم ہوں گے نہ دنیا کے کام ختم ہوں گے۔ پار جانا ہے تو دریا کے پانی کے گزرتے ہوئے جانا پڑے گا، اور رب کے گھر کو آباد کرنا ہے تو دنیا کے کام کرتے ہوئے آباد کرنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن کی وہ نشانی جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا تم میں سے مومن کوئی نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ وہ اکون احب الیہ مجھ سے اتنا پیار نہ کرے کتنا، فرمایا اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، والناس اجمعین جہان سے بڑھ کر، جب تک مجھ سے پیار نہ کرے تب تک مومن ہو ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دکان کھلی ہے اذان ہو گئی تو اب ہم نے نماز کو لیٹ نہیں کرنا، ہم نے دکان کو بند کرنا ہے۔ بلکہ آئینہ عبرت کے اندر بڑی پیاری بات لکھی گئی ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا نا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک لشکر کے سپاہی کو فرمایا یزیدیوں سے کہو ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ آگے جو علماء نے بات کی ہے وہ سنیے، لیکن وہ ان کانوں سے نہیں، اس دل سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر نماز کے لیے حسین بھائیوں کی قاتلوں سے جنگ بند کر سکتا ہے، بیٹوں کے قاتلوں سے جنگ بند کر سکتا ہے، بتا بندہ مومن تو دکان کیوں نہیں بند کر سکتا؟ لیکن قدر والوں کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اپنے اندر دین اسلام کی قدر کو قدر کریں۔ یہ آپ کی مسجد، یہ کل قیامت والے دن اپنے آباد کرنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو رب کے گھروں سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے محبوب بنا لینا۔ دنیا میں بندے کا کسی اچھے بندے سے دعا سلام ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں بڑی قسمت والا سنگی ہے جب ملے گی۔ یہ دنیا کی ساری سنگتیں یہ اس وقت تک ہی ہیں جب تک آنکھیں کھلیں گی۔ جب آنکھیں بند ہوں گی سب پیچھے چلے جائیں گے، لیکن سچیاں یاریاں رب رسول دی اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ہر کے کاموں کو اس انداز سے ترتیب دیں کہ نماز کے وقت آپ اللہ کے گھر میں، نماز جمعہ شروع ہو چکا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ چلے میں آپ کو آخری بات کرتا ہوں، جمعہ کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیا، جن حضرات کو نہیں یاد ہو کوشش کرے اس کو یاد کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان جمعے کی نماز سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھ لے، روئے زمین پر جتنے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کیا ہے ان ساروں کے برابر اس کو جمعے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کریں سورہ قدر۔ ابھی انشاءاللہ جو سنتوں کا ٹائم ہوگا جن حضرات نے سنتیں ادا کر لی وہ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں اور یہ زندگی کے لیے معمول بنا، اور کوشش کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے سب سے
سب سے آخری نہیں، سب سے پہلے آئے. کیونکہ جب کوئی بندہ رب کے گھر کی طرف آتا ہے نا، علماء نے لکھا اللہ کے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ قاری صاحب کو اور جن حضرات نے ملک صاحب نے سوالے سے بڑا تعاون کیا، اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ جو حضرات اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد خير الورى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الشان والميران والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والبأس والمرض والألم. اسمه مكتوب مذكور مشهور منبوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل شيع شفيع الامم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميران صبره سدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وباب نفسه مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام المبلغين وسيلتنا في الدارين. صاحب طه القوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسنين والكريمين جد الحسنين والكريمين. مولانا وقبل الثقلين ابن القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاق بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بكماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام حضرات کی گزارش ہے کہ اولا حضور شریف ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے قاری صاحب نے محنت فرماؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بڑا فضل و کرم ہے کہ ذات پاک نے آسان جمعۃ المبارک نی نماز اپنی مقدس گھر تک قائم کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی. اور تمام ہی دوستاں بزرگاں صلاحان رسولنا حافظ قرآن علماء اہل کرام اور میرے سارے معزز مہمان کا میں شکریہ ادا کرنا کہ جڑے اپنے قیمتی وقت چھوڑ کے تسی اللہ نے گھر وچ آئے ہو. اللہ نے فرض ادا کرے. میری دعا ہے کہ رب العزت اپنے فضل و کرم نال ہر مسلمانی نیک تمنا پوری فرمائے. اور اساں سے دعا کرنی اللہ رب العزت اساں اپنے حبیب کے صدقے اللہ نے گھر آباد کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور آپ درود شریف کی میرے حمد کی برابر فرمائے پڑھ کے دیکھا اس کا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ. رب العالمین جو کچھ کلام پاک پڑھی گئی میری دل کے لیے کہ اللہ آج تک جتنی بھی ہم نے دیکھی ہے تیری رحمت سے یا اللہ ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک کریم ہمارے عملوں کی نیت مفسد ہو سکتی ہے. مالک ہمارے عملوں میں کمی ہو سکتی ہے. تو ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنی رحمت کے مطابق اجر عطا فرما. جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں سے ثواب عطا کیا ہے وہ تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر حقیقت محبت توفت عظیماً تکریماً نظرانہ در پیش کرے قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جنہوں اس میں سے اس دنیا میں آئے حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے موجود ہیں قیامت تک آنے والے ہیں سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے والدین کریمین، شہداء بدر و شہداء حنین، شہیدان کربلا و اسیران کربلا، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مشایخ الزام، علماء اہل سنت کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حاضرین پہ جن آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چل بسے، مالک ان کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اور بالخصوص جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، مالک ان کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما۔ یا الہی اس لنگر کے اندر جس نے بھی دام دل میں سب نے تعاون کیا، مالک سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے مالوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے جن حضرات نے تیرے اس گھر کو آباد کرنے کی سعی کی، یا اللہ تو سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یہ جو لنگر تیری راہ میں پیش کیا گیا، یا اللہ یہ جو بھی کھائیں ان کی روحانی و جسمانی بیماریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔